الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی تقریباً 108 آیات کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے۔ 108ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل قباء کی مدح فرمائی تھی کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ خوب صاف ستھرے ہو جائیں، اور اس کی وجہ ہمیں احادیث کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کی مدح میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے تو تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ ہم استنجا میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں کہ پہلے ہم ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ڈھیلوں سے بھی طہارت ہو سکتی ہے، لیکن باقاعدہ اس کے بعد پانی کا استعمال، تو یہ دوہری طہارت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طہارت کا انداز بہت پسند آیا اور اللہ نے ان کی مدح فرمائی۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اس انداز سے فراغت ہونی چاہیے کہ جسم بالکل آلودہ نہ ہو، اور اس کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں آلودگی کا بالکل گمان نہ ہو۔ جان بوجھ کر ایسا سسٹم لگانا، ایسے انداز سے فراغت حاصل کرنا کہ جس میں یقین ہو کہ جسم یا کپڑے آلودہ ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف کام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو محبوب رکھتا ہے، گندگی کو نہیں۔ لہذا اگر گندگی کو اپنا شعار بنایا، گندگی کو اپنے لیے کوئی قابل فخر آپ نے بات سمجھا، تو یہ اصل میں ہمارے باطن کی گندگی کی علامت ہوگی۔ صاف ستھرا انسان صاف ستھرا پن ہی پسند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہی محبوب ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ طریقہ ایسے اختیار کریں، ایسے مقام پر استنجا کرنے کی کوشش کریں جہاں بالکل آلودگی وغیرہ نہ ہو، اور جس طریقے سے آلودگی پیدا نہ ہوتی ہو ہمارے جسم اور کپڑے محفوظ رہیں، اور فراغت کے بعد اس حد تک ہمیں صفائی حاصل کرنی چاہیے کہ بالکل گندگی سے ہم پاک و صاف ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کو پسند آئے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی ہمارے درجات کی بلندی کا سامان کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا تھا، آخر میں یہ آیت تھی کہ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ لوگوں کو، صاف ستھرے ہونے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ طہارت جو ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری طہارت ہوتی ہے، ایک باطنی طہارت ہوتی ہے۔ ظاہری طہارت تو یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو ہر قسم کی ناپاکی سے محفوظ رکھے، جیسے آلودگیاں ہوتی ہیں، گندگی وغیرہ، ان تمام سے محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ ظاہری گناہوں کو چھوڑ دینا بھی ظاہری پاکی کے اندر داخل ہے۔ اپنی آنکھوں کو، اپنی سماعت کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو ہر قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا، یہ بھی ایک طہارت ہے۔ اور باطنی طہارت سے مراد اپنے قلب کو تمام قسم کی باطنی برائیوں اور بیماریوں سے دور کرنا ہے، مثلا تکبر، غرور، فخر، حسد، بدگمانی، ریاکاری، اس کے علاوہ جتنے اور باطنی گناہ ہو سکتے ہیں تمام کے تمام۔ اسی طرح باطل عقائد، جو عقیدے کا تعلق بھی بس ایک نظریے کے ساتھ ہوتا ہے، آپ ذہن میں ایک نظریہ، ایک پختہ خیال رکھتے ہیں تو اس کو عقیدے کا نام دے دیا جاتا ہے، اور اس کی بھی پاکیزگی ضروری ہوتی ہے۔ تو جب یہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی مکمل طور پہ حاصل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز محبوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی استنجا میں ہم خوب مبالغہ کر لیں اور اس کے بعد ہر قسم کی گندگی میں ملوث رہیں اور یہ سمجھیں کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ تو ہمیں محبوب رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اس آیت کا بڑا وسیع مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، اور پاکیزہ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کا ظاہر و باطن ہر قسم کی گندگی اور گناہوں وغیرہ سے پاک ہو، آلودگی سے بالکل محفوظ ہو۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ رضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ان دونوں مسجدوں کا تقابل کیا اور ارشاد فرمایا کہ کیا پس وہ جس نے بنیاد رکھی اس مسجد کی تقوی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اور اس کی رضا پر بنیاد رکھی، یہ بہتر ہے، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اس کی علی شفا جرف ہارن، ایک ٹوٹے ہوئے کنارے والے گڑھے کے کنارے پر، یعنی ایسا گڑھا جس میں ٹوٹا ہوا کنارہ ہو کہ آدمی قریب آئے تو ایک دم گر جائے،
اس پر بنیاد رکھی یہ بہتر ہے یا پہلی والی بہتر ہے؟ فَانْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے۔ یعنی گویا کہ فرمایا کہ کیا جس نے اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر اور اس کی رضا کی خاطر بنیاد رکھی یہ بہتر ہے، یا وہ کہ جس نے ایسی ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو ایک ایسے گڑھے کے کنارے پر تھی جس کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ گڑھا اسے جہنم کی آگ میں لے جائے؟ کون سے اس میں بہتر ہے؟ تو یقینی سی بات ہے پہلی والی بہتر تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد خالی بنا لینا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق تعمیر کرنا یہ بہتر ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے مطابق مسجد نہیں ہوگی تو صرف مینار، ممبر اور گنبد وغیرہ کھڑا کر دینا، دیواریں بنیادیں رکھ دینا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور میدان محشر میں رسوائی اور شرمندگی ہوگی۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ وہ تعمیر جو مطلب کی گئی تھی یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ یعنی جب یہ مسجد کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی شہید کرنے کا حکم دیا، اس کو گرا دینے کا حکم دیا، مسجد ختم کر دی گئی، اس کو لکڑیوں کو جلا دیا گیا، تو اس سے منافقین کو بڑی اذیت اور تکلیف ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اس کی بنیادیں گرائی گئی ہیں یہ ہمیشہ منافقین کو اذیت اور تکلیف دیتی رہیں گی، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی دل پھٹ جائیں، ٹکڑے ہو جائیں، تو بس یہ بچ سکتے ہیں، ورنہ ساری زندگی ان کو اس سے افسوس ہوتا رہے گا۔ آگے شاید فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، فیقتلون، پھر قتل کر دیں، ویقتلون، اور مر جائیں، یعنی قتل کریں یا پھر قتل کر دیے جائیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہاد کریں مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور یہ جنت عطا فرمانے کا وعدہ تورات، انجیل اور قرآن سب میں موجود ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاد ہر دور میں مسلمانوں پر لازم رہا تھا۔ اب یہاں بڑی نفیس بات ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ خرید لیا، خریدی وہ چیز جاتی ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتی، دوسرے کی چیز ہوتی ہے، ہم اس سے خریدتے ہیں، اس کے بدلے میں ثمن دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے ملک میں آ جاتی ہے۔ اور ثمن ہمارا ہوتا ہے، قیمت ہماری ہوتی ہے، چیز سامنے والے کی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیے، جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تمام اسی کی چیزیں، لیکن اس نے ہمیں مطلب جان اور مال دینے کے بعد گویا کہ مالک بنا دیا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بائع کی حیثیت سے اللہ نے اپنے آپ کو بیان فرمایا کہ اس کی جنت ہے، اب تم اس کو خرید لو اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بدلے میں، اور یہ جب تم خرید لو گے تو تم جنتی ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ خود ہی عطا بھی فرمایا اور خود ہی ہمیں مشتری بنا دیا، خود ہی ہمیں مطلب یہ کہ اپنی جانیں اور مال ہماری گویا کہ ملک میں دے کر اور جنت کی خریداری کی دعوت دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان اور مال اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر استعمال کریں اور اس کے لیے جنت، اس کے بدلے میں یا اس کے ذریعے جنت کو حاصل کریں۔ لہذا میں اپنی جان کو، اپنے مالوں کو، اپنی توانائی کو، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت کو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کسی غلط مقام پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون ہے جو اپنے وعدہ کو پورا کرے۔ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، تو خوشخبری مناؤ یا خوشخبری دو اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، یعنی تم خوشیاں مناؤ اس سودے کی کہ جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، اور وہ سودا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگ بکے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں ہمارے لیے جنت مقرر کی ہے، اور لازم بات ہے جب کسی کو خرید لیا جاتا ہے تو وہ ایک غلام ہوتا ہے،
اور غلام کا کام ہوتا ہے اپنے آقا کی فرما برداری کرنا، جس طرح آقا اسے رکھنا چاہے غلام کو اس کی رضا کے مطابق رہنا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں خوشی میں رکھے، غم میں رکھے، راحتیں عطا فرمائے، رنجشیں تکلیفیں عطا فرمائے، ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا ہے اور زبان کو کلمہ شکوہ و شکایت سے محفوظ رکھنا ہے، اور ہمیں اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ اللہ نے خود فرمایا کہ فَاسْتَبْشِرُوا، امر کا صیغہ ہے کہ ہم خوشیاں منائیں اس سودے پر جو ہم اللہ تبارک و تعالی سے کر چکے ہیں، یعنی یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے بلکہ بہت ہی شاندار سودا ہے جس میں نفع کی کوئی گنجائش نہیں، کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی چیز کو اسی کی راہ میں استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین بدلہ جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا، جہاں جانے کے بعد پھر کسی قسم کی تکلیف اور رنجش اور غم وغیرہ نہیں ہے۔ تو لازم سی بات ہے کہ خوشی کی بات ہے کہ اتنا عظیم سودا ہو رہا ہے جس میں اتنا زبردست پروفٹ مل رہا ہو، تو اس پہ خوشیاں ہی منانی چاہیے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہی بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لینا اور اس کی رضا پر راضی رہنا ایک بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چند لوگوں کا تذکرہ کر کے اور پھر خوشخبری سنانے کا حکم دیا کہ ان سب کو خوشخبری سنائیے، اور خوشخبری کس چیز کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو کر انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس میں سب سے پہلا فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے، یعنی اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرنے والے، ان سے اللہ ان کو جنت کی خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ تو توبہ یقینی سی بات ہے کہ اسی وقت قابل مدح ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق ہوگی۔ تو توبہ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی ایسے گناہ سے جو اس نے سابقہ زندگی میں کیا ہو، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، اس پہ ندامت محسوس کر کے، اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے دور رہنے کا، ہمیشہ دور رہنے کا پختہ ارادہ کرے، یعنی یہ ارادہ کریں کہ اب آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس پر ندامت بھی محسوس ہو، اس گناہ کے اوپر افسوس بھی ہو، اور یہ ارادہ کہ آئندہ اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، تو یہ توبہ کہلاتی ہے۔ اور یہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بارہا عرض کیا کہ توبہ ہر گناہ کی مختلف انداز سے ہوتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ ہم کسی زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو پہلے کو ہم یوں کہتے ہیں کہ حقوق اللہ میں کوتاہی کا مرتکب ہونا، اور دوسرے کو اس انداز سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی کا ارتکاب کرنا۔ اور حقوق اللہ میں کوتاہی کا ارتکاب دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عبادت کے علاوہ کوئی گناہ کرتا ہے، مثلا شراب پی لی یا ہیروئن وغیرہ پی، تو یہ ایک گناہ ہے، اس کا تعلق کسی عبادت سے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا یہ کام نہ کرے اور پھر ہم سے کوتاہی ہوئی۔ اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، نادم ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الفاظ توبہ ادا کر دے، تو انشاءاللہ یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ دوسرا عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ گناہ، یہ کوتاہیاں عبادات سے متعلق ہوتی ہیں، اور پھر یہ عبادات دو طرح کی ہوتی ہیں، مالی ہوتی ہیں یا بدنی ہوتی ہیں۔ مالی جیسے قربانی نہیں کی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، صدقہ فطر ادا نہیں کیا، یا بدنی ہوتی ہیں جیسے نماز اور روزے میں کوتاہی کے مرتکب ہو گئے، اور ان کا تعلق اللہ تعالیٰ اور بندے کے ساتھ ہے، دیگر کوئی بندے اس میں انوالو نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا اس قسم کی عبادات میں کوتاہی کا آدمی مرتکب ہوا تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ آدمی زبان سے توبہ کرے گا، ندامت بھی محسوس کرے گا، اور اس کے بعد ان عبادات کو ادا بھی کرنا پڑے گا، یعنی ان کی قضا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اموال کے اندر جو مالی عبادات ہوتی ہیں جیسے صدقہ فطر ہے، قربانی وغیرہ ہے، یا مطلب زکوٰۃ ہے، اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تھے تو ان کو ہمیں بعد میں ادا کرنا ہوگا۔ اس میں زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ جو ہے ان کی چونکہ پوری زندگی ان کا وقت ہوتا ہے، جب کبھی آپ ادا کریں یہ ادا ہی ہوں گے، قضا نہیں ہوں گے، لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جلدی ادا کرنا ان کا ضروری ہوتا ہے، واجب قرار دیا ہے فقہائے اسلام نے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تاخیر کر کے آئندہ کبھی مطلب اس سال زکوٰۃ بن گئی، اس سال ادا نہیں کی، کئی سالوں بعد ادا کی، تو وہ ادا ہی ہے، قضا نہیں کہلاتی، کیونکہ ان بدنی عبادات میں یعنی مالی عبادات میں قضا کا تصور نہیں ہوتا۔ تو یہ ادا کرنی پڑیں گی، کوئی کسی سال کی زکوٰۃ نہیں دی تو پھر آگے بعد میں حساب کر کے دینا پڑے گا، صدقہ فطر کسی دن کسی عید پر نہیں دیا مثلا
تو پوری زندگی میں جب موقع ملے گا اس کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے اب جیسے قربانی ہے، لیکن قربانی کا حکم یہ ہوتا ہے اگر کسی سال واجب تھی اور ہم ادا نہیں کر سکے تو اب قربانی نہیں کریں گے، بلکہ اب اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو قربانی کے جانور کی قیمت ہے وہ صدقہ کرنی پڑے گی۔ یعنی قربانی کی بھی قضا نہیں ہوتی ہے، لیکن جس سال قربانی نکل گئی تو اب اگلے سال قربانی نہیں کریں گے بلکہ اس جانور کی قیمت صدقہ کر دیں گے۔ یا اگر آپ نے مثلا گائے کے حصے کا ارادہ کیا تھا تو پھر اس حصے گائے کے 7ویں حصے کی قیمت آپ دے دیں، یا کوئی پختہ ارادہ نہیں تھا کہ ہم کیا کریں گے گائے یا بکرا، تو پھر بھی عافیت یا سہولت اسی میں ہے کہ آدمی گائے کے 7ویں حصے کی قیمت صدقہ کر دے، تو پچھلے سال کی یا اس سے پچھلے سال کی کبھی بھی قربانی کے سلسلے میں کی گئی کوتاہی کا ازالہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بدنی اور مالی عبادات کا مجموعہ، جیسے حج ہے، حج فرض ہو گیا نہیں گئے تو یہ حج کا بھی وقت پوری زندگی ہوتا ہے۔ پوری زندگی وقت ہونے کا مطلب ابھی آپ کو بتایا کہ جب کبھی اس کو ادا کریں گے یہ ادا ہی ہوگا، اس میں قضا کا تصور نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کر تاخیر کرنا اس کو فقہا نے گناہ لکھا ہے، منع لکھا ہے کہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے حج فرض ہو اور آدمی مطلب مکمل استطاعت وغیرہ رکھتا ہو تو فوراً اس کو ادا کرے۔ لہذا اس کا بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حج نہیں کی دیر ہو گئی تو اس کی تاخیر کی توبہ کرنی ہوگی اور پھر بعد میں اس حج کو ضرور ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتے ہیں، اور بعض ایسے گناہ ہیں جو بندوں کے آپس میں درمیان میں ہوتے ہیں۔ اس کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں کہ ان گناہوں کا تعلق جسم کے ساتھ ہوگا یا روح کے ساتھ ہوگا یا مال کے ساتھ ہوگا۔ جسم کے ساتھ مثال کے طور پہ کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کو مارا پیٹا تھا، کسی کو جسمانی اذیت پہنچائی تھی، اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس شخص سے معافی طلب کرنی ہوگی، اسے خود سے راضی کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر راضی نہیں بھی ہوتا بالفرض کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا، تو آپ کو کم از کم معافی مانگنی پڑے گی اس شخص سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، ندامت کا اظہار کریں گے، اور آئندہ کسی کو بھی جسمانی تکلیف نہ پہنچانے کا پختہ ارادہ کیا جائے گا۔ لہٰذا اب اس کو جسمانی تکلیف پہنچائی تو اب اللہ کی بارگاہ میں اس میں 2 سٹیپ ہوں گے، پہلے مخلوق سے تو معافی مانگنی پڑے گی، پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اب اگر وہ معاف کرتا ٹھیک نہیں کرتا تو آپ استغفار اس کے لیے کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو راضی فرما دے گا۔ دوسرا روحانی تکلیف، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو گالی بکی، اب اس میں جسم پہ تو کچھ